اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ماہ رمضان المبارک کے 27ویں روزے کی دعا، ترجمہ اور وضاحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وسیر اموری فیہ من العسر الى اليسر واقبل معاذیری وحط عني الذنب والوزر یا رؤوفا بعباده الصالحین۔ اے اللہ، اس مہینے میں مجھے شب قدر کی فضیلت عطا فرما اور میرے معاملات کو مشکل سے آسانی کی طرف پلٹا دے، اور میری معذرتیں قبول فرما اور میرے گناہوں اور بوجھ کو مجھ سے ہٹا دے۔ اے اپنے نیک بندوں پر مہربان۔ تو اس روزے میں ہم عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس روز میں مجھے شب قدر کی فضیلت نصیب فرما اور میرے تمام مشکل کاموں کو آسان کر دے، اور میری جو توبہ ہے، میری معذرت ہے، اس کو قبول فرما اور میرے گناہوں اور بوجھ کو مٹا دے۔ اے مہربان جو اپنے نیک بندوں پر مہربان ہے۔ ہم رمضان المبارک کے 27ویں دن کا آغاز اس دعا کے ذریعے کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس ماہ میں مجھے شب قدر کی فضیلت عطا فرما۔ تمام مہینوں میں ماہ رمضان المبارک سب سے افضل ہے، اور اس ماہ میں شب قدر سب سے بہترین اور افضل رات ہے۔ اس رات کی اہمیت دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ پہلی، یہ ایک مبارک رات ہے۔ قرآن مجید اس کی اہمیت میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اور سورۃ القدر میں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات میں وہ واقعات رونما ہوتے ہیں جو ہر چیز کی تقدیر اور رزق کا تعین کرتے ہیں۔ قرآن کریم اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل خدا کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر بہت زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں یعنی 83 ایئر 83 سال سے زیادہ کے برابر، بلکہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن مجید میں کہ افضل ہے۔ اس رات میں لوگوں کی تقدیر طے ہوتی ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے فوج در فوج آسمان سے اترتے ہیں، جو رحمت، برکات اور خیرات لے کر آتے ہیں۔ البتہ کہاں پر آتے ہیں؟ تو فرشتوں کے نزول کا مقام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حیات طیبہ میں وہ وحی لے کر آتے تھے، اور اب کس کے پاس آتے ہیں؟ بالآخر ان کے آنے کا مقام تو ہونا چاہیے نا۔ فرشتے جو نازل ہوتے ہیں تو کس کے پاس آتے ہیں؟ تو فرشتے امر خدا لے کر، البتہ اس میں احکام شرعی نہیں ہوتے، وہ تو ہو چکے ہیں پہلے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی جو آتی تھی تو احکام الہی ہو چکے ہیں، وہ حلال و حرام کے احکام۔ لیکن یہ جو تقدیر ہے اور یہ تمام جو چیزیں برکات خیرات لے کر ولی الہی، حجت الہی، حضرت ولی عصر بقیت اللہ العظم، روح العالمین فدا، ان کے پاس آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو احیا کر کے یعنی جاگ کر اس سے مکمل فائدہ اٹھائیں،
اور اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے ایک سال کی تیاری کریں۔ اگر ہم غفلت میں رہیں اور یہ مواقع اور موقع گوا دیں تو ہمیں اگلے سال تک گناہ، خود غرضی اور غفلت میں ہی رہنا پڑے گا۔ اس لیے شب قدر ایک ایسی رات ہے جو شروع سے آخر تک سلامتی والی رات ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس رات میں شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے، اور یہ رات بہت ہی عظمت والی رات ہے، کیونکہ اس رات میں انسانوں کی تقدیر ان کی لیاقت اور ان کی صلاحیت کے مطابق طے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بیدار رہنا چاہیے اور توبہ و خودسازی کے ذریعے خدا کے قریب ہونا چاہیے۔ قرآن کریم جو انسانوں کی ہدایت اور خوش بختی کا ذریعہ ہے، اسی رات میں نازل ہوا۔ اسی لیے قرآن اور شب قدر کا باہمی بہت ہی گہرا اور معنی خیز تعلق پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شب قدر کو سال بھر کی راتوں میں یا رمضان المبارک کی راتوں میں مخفی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تمام راتوں کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو مختلف عبادات میں چھپا رکھا ہے تاکہ لوگ ہر عبادت کی طرف متوجہ ہوں، اور اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے تاکہ لوگ ہر گناہ سے بچیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے دوستوں کو لوگوں میں مخفی رکھا ہے تاکہ ہر شخص کا احترام کیا جائے، اور دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں چھپا رکھا ہے تاکہ لوگ ہر دعا کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ نے اپنا اسم اعظم اپنے ناموں میں مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ ہر نام کو عظمت دیں، اور موت کا وقت ظاہر نہیں کیا تاکہ لوگ ہر وقت تیار رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شب قدر کو بھی مخفی رکھا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام نے فرمایا، شب قدر کی فضیلت کو 20ویں 23ویں رات میں تلاش کرو، اور ان دونوں راتوں میں 100 رکعت نماز پڑھو، اور اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو دونوں راتوں کو صبح تک جاگ کر گزارو اور اس میں غسل کرو۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اگر میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکوں تو کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ کر پڑھو۔ میں نے پوچھا، اگر میں بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکوں تو کیا کروں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، بستر پر پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے۔ رات کے شروع میں تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور مومنوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بہترین مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے، اور پہلی امتوں میں سے کسی کو یہ نعمت نہیں دی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس رات کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، تقدیرات کا تعین 19ویں رات میں ہوتا ہے، ان کی تصدیق 21ویں رات میں ہوتی ہے، اور ان کا فیصلہ 23ویں رات میں ہوتا ہے۔ دعا کے دوسرے حصے میں ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ، اس مہینے میں میرے کاموں کو مشکل سے آسانی کی طرف پلٹا دے۔ زندگی کے مسائل اور مشکلات انسان کے ساتھ ہمیشہ سے رہے ہیں، اور انسان ان سے نبرد آزما رہا ہے اور اس سے نپٹتا رہا ہے۔ اگر زندگی میں تلخیاں، ناکامیاں اور مشکلات نہ ہوں تو انسان آسانی اور سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ ان مع العسر یسرا، یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر چڑھائی کے بعد اترائی ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ لہذا جہاں خزانہ ہے وہاں رنج بھی ہے، اور جہاں موتی ہے وہاں خطرہ بھی ہے۔ مشکلات اور سختیاں ہمیشہ نہیں رہتی، اور دشمنوں کی رکاوٹیں ہمیشہ قائم نہیں رہیں گی۔ مسلمانوں کی معاشی مشکلات اور محرومیاں اسی طرح برقرار نہیں رہیں گی، اور یہ تمام مخلص اور محنتی لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ جو شخص مشکلات کو برداشت کرتا ہے اور طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے، وہ اس کا میٹھا پھل چکھتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا
جب دشمنوں کی آوازیں خاموش ہو جائیں گی، رکاوٹیں بے اثر ہو جائیں گی اور ترقی اور کمال کے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو دل کو روشنی اور صفا عطا فرماتا ہے اور کامیابی کی امید دلاتا ہے۔ صبر اور کامیابی دونوں پرانے دوست ہیں۔ جب صبر ختم ہو جاتا ہے تو کامیابی آ جاتی ہے۔ قرآن کریم مشکلات سے نکلنے اور آسانیوں تک پہنچنے کا راستہ کچھ یوں بتاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور اللہ کے اچھے بدلے پر یقین رکھتا ہے، ہم اسے آسانی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ راہ انفاق اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے بڑے اجر پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور وہ دنیا و آخرت میں سکون حاصل کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جو انفاق اور تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتے، ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بخل کرتا ہے اور اللہ کے اجر کو جھٹلاتا ہے، ہم اسے مشکل کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخل اور اللہ سے بے نیازی جیسی بری صفات کی وجہ سے توفیق سے محروم کر دیتا ہے اور ان کے لیے راستہ مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے اور وہ سخاوت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ ان کی سخاوت کے بدلے میں ان کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے تاکہ وہ مشکلات کے بعد نعمتوں کے دن دیکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی اور صبر کے ساتھ کامیابی ہے اور غم کے ساتھ خوشی ہے۔ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ اس پر خرچ نہیں کرتا، حالانکہ شوہر واقعاً تنگ دست تھا۔ علی علیہ السلام نے اسے قید کرنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اسے صبر کی تلقین کی۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر بعض خواتین جن کے شوہر جو ہیں وہ تنگ دست ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور اپنے شوہر کی شکایت نہ کریں۔ خدا حالات کو بدل دیتا ہے، اپنے شوہروں پر رحم کریں۔ اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو ان کو ایسی ڈیمانڈ نہ کریں کہ جو ان کے اوپر برڈن اور بوجھ بن جائے۔ دعا کے آخری حصے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ، اس مہینے میں میری معذرتیں، میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہوں اور بوجھ کو مجھ سے ہٹا دے۔ اے مہربان جو اپنے نیک بندوں پر مہربان ہے۔ اگر آپ سچ پوچھیں تو اللہ کے سامنے ہم کیا عذر پیش کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی معقول عذر ہے؟ اگر ہم نے نماز کو وقت پر نہیں پڑھا یا اسے ہلکا سمجھا تو ہمارا کیا عذر ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے کاموں میں مصروف تھے؟ نہیں کہہ سکتے۔ یا اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے حق کیوں نہیں بولا، سچ کیوں نہیں بولا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگا؟ نہیں کہہ سکتے۔ یا اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے ظلم کیوں کیا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فلاں رشتہ دار یا دوست سے شرم آئی تھی؟ نہیں کہہ سکتے۔ یقیناً یہ تمام عذر قابل قبول نہیں ہیں، اور تمام گناہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، اور وہ ہے دنیا کی محبت، یعنی حب الدنیا رأس کل خطیئہ۔ دنیا کی محبت ہر برائی اور گناہ کی جڑ ہے۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے تو وہ ہمارے عذر کو قبول کر سکتا ہے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب ہماری غلطیاں جہالت کی وجہ سے ہوں، نہ کہ ضد کی وجہ سے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے، اور یہ ہمارے کندھوں سے گناہوں کا بوجھ اتار دیتی ہے۔ سچ پوچھیں
تو اس کمزور اور نحیف جسم کے ساتھ جو گناہوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، ہمیں اب بہت لمبا اور مشکل سفر طے کرنا ہے۔ اس حصے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کے بوجھ کو ہٹا دے۔ وزر کا مطلب ہے ہمارا بوجھ، اور وزیر بھی اسی لفظ سے نکلا ہے کیونکہ وہ بھاری ذمہ داریوں کو اٹھاتا ہے۔ گناہ بھی گناہ گار کے کندھوں پر بوجھ بن جاتا ہے، اسی لیے اسے وزر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، جو شخص قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ اللہ کے احکام اور ہدایات سے منہ موڑنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے کندھوں پر گناہوں اور فکری و عقیدتی انحراف کا بوجھ ڈال دیتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق یہ بہت ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں، لہٰذا ہم خدا کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے خدایا ہم گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، بہت بوجھ ہے ہمارے کندھوں پر، اور ہمارے کندھے دب چکے ہیں بوجھ کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، محرمات کے ارتکاب کی وجہ سے، اور واجبات کو چھوڑنے اور ترک کرنے کی وجہ سے۔ پروردگارہ ہمیں واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے۔ ماہ رمضان المبارک کا واسطہ تجھے ان راتوں کا واسطہ، تجھے ان ساعات اور گھڑیوں کا واسطہ، تجھے لیلۃ القدر کا واسطہ، تجھے قرآن عظیم کا واسطہ، تجھے پاک مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے علی مرتضیٰ اور ان کی اولاد امجاد کا واسطہ، تجھے حق زہرا کا واسطہ۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو، میرے نہیں فقط تمام مومنین و مومنات کے جو گناہ ہیں، صغیرہ ہیں، کبیرہ ہیں، پروردگارہ ان سب گناہوں کو معاف فرما اور ہماری نسلوں کو نیک نسلیں بنا، اور ہمارے خانوادے اور ہمارے ازواج و اولاد کو بہترین اور صالح انسان بنا، اور ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق، استغفار کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کی طرف نگاہ نہ کر، اپنی رحمت و بخشش و مہربانی و مغفرت کی طرف نگاہ کر۔ پروردگار تو کریم ہے، اگر پوری کائنات مل کر گناہ کرے تو تیرے اندر کوئی نقصان پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو قادر مطلق ہے، تو کمال مطلق ہے، نقص ہے تو ہمارے اندر ہے، کمزوری ہے تو ہمارے اندر۔ پروردگار اس ماہ مبارک میں ہماری کمزوریوں کو دور فرما، ہمارے اندر جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما، پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔